یہ شخص مسجد میں ہے، جوتیاں اٹھا رہا ہے. استغفر اللہ. دو جوتیاں اٹھا کے اور وہ نکل گیا. یہ عورتیں میرے خیال میں مسجد میں نماز پڑھ رہی ہیں اور وہ کوئی سامان اٹھا کے لے گیا ان کا. عورت پیچھے بھاگی ہے. یہ آگے سے سامان اٹھا کے لے گیا. بیگ ہی اٹھا کے لے گیا آگے سے. شوز اٹھایا اور اپنی جیکٹ میں دے لیا. کتنی صفائی سے چوری کر رہے ہیں. اوئے ہوئے، یہ تو پورا بیگ ہی بھر گیا جوتیوں سے. اچھا، یہ بزرگ بابا جی نماز پڑھ رہے ہیں. اچھا نہیں، عورت ہے کوئی، وہ بیگ پڑا ساتھ ان کے، اور بیگ اٹھایا اور عورت چلی گئی. تو چونکہ اب ایک اسلامک آپ سمجھ لیں نظام بن چکا ہے، اسٹیٹ آ چکی ہے، تو اس میں جو خدائی قوانین ہیں ان کے اطلاق کی باری آ چکی ہے. تو چور کی سزا بتائی جا رہی ہے. اب یہ ایک بہت کرٹیکل ایشو ہے چوری والا. صحیح بات. کیونکہ پوری انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان اور احترام مال. احترام مال. تیسری چیز نہیں آپ بتا سکتے. جان اور مال. جوڈیشری بھی اسی لیے قائم کی جاتی ہے کہ جان اور مال کی حفاظت کو انشور کرے. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو نبی علیہ السلام نے عید کے دن خطبہ دیا تھا، یوم النحر، قربانی کے دن. آپ نے فرمایا تھا نا کہ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے. پھر صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ کیا یہ شہر مکہ نہیں ہے، یہ حرمت والا مہینہ جو ہے ذوالحجہ کا نہیں ہے، اور آج یوم النحر 10 ذوالحجہ حرمت والا دن نہیں ہے. تو جس طرح یہ مہینہ، یہ شہر مکہ اور آج کے دن کی حرمت ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو دوسرے پر اسی طریقے سے حرام ہے جس طریقے سے ان جگہوں کی اس مہینے اور اس دن کی حرمت ہے. سبحان اللہ. جان، مال، عزت، آبرو. عزت آبرو بھی جان میں ہی آ جاتی ہے. کسی کو شیلٹر دینا یہ جان کی حفاظت ہے، اس کی سیکیورٹی جان اور مال دونوں کے اوپر ہے. تو انسانیت دو چیزوں پہ کھڑی ہے، احترام جان، احترام مال. تو مولا علی کا قول ہے نا کہ کوئی بھی معاشرہ بغیر دین کے تو چل سکتا ہے، بغیر انصاف کے نہیں. جب ہم انصاف کی بات کرتے ہیں اس میں چیز کیا ہوتی ہے کہ میری جان اور مال کی حفاظت کی ذمہ داری حکومت اٹھائے. تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر چیز جو آپ گن سکتے ہیں نا وہ اسی دو کیٹیگری میں فال کرتی ہے. صحیح بات. اب جان اور مال میں، جان کے والے سے تو آپ پہلے سن چکے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا، جس نے ایک جان کو بچایا پوری جان کو، پوری انسانیت کو بچایا. پھر سورہ نساء میں جو جان بوجھ کے مومن کو قتل کرے ہمیشہ کی جہنم. پھر سورۃ البقرہ میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قصاص میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے، قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرو، معاف نہ کرو. ڈسکریج کیا گیا معافی کو قتل کے کیس میں. احترام جان تو پورا قرآن بھرا ہوا ہے، احترام مال بھی یہاں پہ آ گیا. یعنی چور کی سزا، مال چوری کرتا ہے. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت، دونوں کو اللہ نے ذکر کر دیا. فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے اور عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے ان کے لیے. لیکن ظاہر ہے اس کی ڈیٹیلز پھر بخاری مسلم میں آئی ہیں کہ وہ مال کی مالیت کتنی ہو جس کے اوپر ہاتھ کٹیں گے. اب اگر وہ مجبوری میں اس نے جان بچانے کے لیے کھانے کی چیز چوری کی، پھر اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے ویلفیئر اسٹیٹ کے اندر. تو یہ بڑی قیود کے ساتھ ہے، یہ نہیں کہ کوئی بھی چور ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیں. اور اس صورت میں کٹیں گے جب وہ جوڈیشری کے سامنے کیس پیش ہو جائے. اگر جوڈیشری کے سامنے کیس آنے سے پہلے ہی چور
اپنا مال واپس کر کے معافی مانگ لے پھر ہاتھ نہیں کٹیں گے. لیکن ونس جوڈیشری میں کیس چلا اب جس کی اس نے چوری کی تھی اس کا مال واپس بھی کر دے تب بھی توبہ نہیں ہے اس کی جب تک ہاتھ نہ کٹوا لے. ہاں ہاتھ کٹوا لے پھر دنیا اور آخرت میں توبہ ہو جائے گی. اسی طریقے سے قاتل کو اگر دنیا میں سزا مل گئی آخرت کی اس کی توبہ قبول ہو گئی. صحیح. پھر وہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے معاف کیا چور کے ہاتھ کٹیں گے. کیوں؟ ڈیٹرنس ہو جائے معاشرے میں. اب دیکھ لیں جہاں پہ یہ سزائیں ہیں UAE کے اندر ہاتھ کٹتے ہیں جی. آپ وہاں پہ دکان سونے کی بھی کھول کے نا چلے جائیں کوئی آپ کی چوری نہیں کرے گا. گاڑی کو لاک بھی نہ کریں آپ کی گاڑی کہیں نہیں جائے گی. جناب وہ پلانٹ ارتھ سے کہیں وہ دوسرے سیارے میں بھی کوئی لے جائے نا وہ وہاں سے بھی ریٹریو کریں گے جو ان کا پولیس کا نظام ہے. صحیح بات ہے. آج گورے بھی بڑے حیران ہیں. انہوں نے شیخ کو وہاں پہ بلا کے کہا کہ آپ بیسک ہیومن رائٹس کے خلاف چل رہے ہیں. اس نے کہا کہ بیسک ہیومن رائٹس کیا ہیں کہ تمہارے ملک میں 1 منٹ کے لیے بجلی بند ہو جائے تو کیا ہو جاتا ہے. آؤ میرے ملک میں جہاں دل کرے گاڑی کھڑے کر کے چلے جاؤ جو مرضی آپ بتاؤ یہ دیکھو. صحیح ہے. تو کیا میرا پورا ملک جو ہے وہ ٹنڈا ہو گیا ہاتھ کٹوا کے؟ چاند دیکھ کے ہاتھ کٹے ہیں. سر چور کو اگر پتا ہو میرے ہاتھ کٹ جانے ہیں اور پھر وہ پوری ڈیٹیلز ہیں حدیث کے اندر پورا چیپٹر ہے آپ کو مشکات کی دوسری جلد میں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کے حوالے سے. 1 دفعہ چوری کرے گا 1 ہاتھ کٹے گا. دوسری دفعہ چوری کرے گا دوسرا ہاتھ کٹے گا. دوسرا پھر چوری میں معاونت کی کسی کے ساتھ پھر اس کا ٹانگ کٹے گی. پھر اس کے بعد اگلی ٹانگ کٹے گی. اور اگر چور کے ہاتھ کٹے ہیں تو اب وہ شرعی معذور ہے اس کا خرچہ اسٹیٹ اٹھائے گی. جی یہ نہیں ہے کہ اس پہ ہمیشہ کے لیے داغ لگ گیا. صحیح. جس کے ہاتھ کٹتے ہیں ان کے وظیفے لگاتے ہیں وہ کہ بھئی اب یہ کام نہیں کر سکتا ویلفیئر اسٹیٹ میں ہم اس کا خرچہ دیں گے. بہت اچھا. تو جس نے ہاتھ کٹوانے تو کٹوا لے وہاں جا کے. تو اسلامک سزاؤں کی ڈیٹرنس کی وجہ سے مستقبل کے لوگوں کے ہاتھ بچ جاتے ہیں. ایک چور کا ہاتھ کٹتا ہے نا ہزاروں لوگوں کے ہاتھ بچ جاتے ہیں. صحیح بات. اور جن ہزاروں کی انہوں نے چوریاں کرنی ہیں ان کا مال بچتا ہے. اور آپ کو پتا ہے چور تو بعض کا جاتے ہوئے گولی بھی مار جاتے ہیں. چوری کو آپ چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں. کئی چوریوں کے اندر بندے نہیں مار جاتے. تو یہ چوری کو کہنے میں تو چوری مال کی ہے لیکن وہ تو جان بھی قتل ہو جاتی ہے اس کے عوض. یہ نہیں ہوتا. تو لہٰذا چوری بہت بڑی چیز تھی. لہٰذا یہ دونوں چیزوں کی سزا قرآن میں آئی. قتل کے بدلے قتل اور چور کی سزا. حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. ایک عالی خاندان کی عورت جس کا نام فاطمہ تھا اس کی چوری کا مقدمہ جب نبی علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا تو صحابہ کرام آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ یہ تو بڑا عالی خاندان ہے. حضور کو سفارش کرواتے ہیں لیکن جرأت اب کسی کی نہیں ہو رہی تھی کہ بھی کس کو آگے کریں. ان کا زید ابن حارثہ کو بھیجتے ہیں حضور کا لاڈلا ہے. بھئی حضور کا لاڈلا جتنا مرضی لاڈلا ہو اللہ کے احکام کے معاملے میں نبی علیہ السلام زیادہ سخت کوئی نہیں تھا اور اپنی ذات کے معاملے میں آپ سے بڑا رحیم کوئی نہیں تھا. صحیح بات. بے شک. یہ اسی پیغمبر نے کہا نا کہ جو لوگ فجر کی نماز میں مسجد میں نہیں آتے بخاری مسلم میں حدیث ہے گھروں میں مرد پڑھ لیتے ہیں مجھے عورتوں بچوں کا خیال نہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. یہ رحمت للعالمین کا ہی فتویٰ ہے نا. اپنی ذات کے لیے نہیں اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کی. نبی علیہ السلام کو جب سفارش کی گئی اب زید تو تھا بچہ اسامہ ابن زید ابن حارثہ کا بیٹا حضور کے پوتوں کی مانت. اسامہ تو تھا بچہ حضور نے اسامہ پہ غصہ ہی نہیں کیا. آپ نے کہا جو بھیجنے والے ہیں نا میں ان کو آپ نے نماز کے بعد کہا کہ ممبر لگاؤ مسجد سب کو اکٹھا کیا. آپ نے فرمایا تم مجھے اللہ کے احکامات کے معاملے میں سفارش کر رہے ہو تم سے اگلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین اور عام لوگوں کے لیے اور ہوتے تھے. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ بھی کٹوا دیتا. اب کوئی اگلی بات رہ گئی تھی. حضور نے اللہ کے احکامات کو اسٹیبلش کرنے کے لیے خاتون جنت حضور کی لاڈلی بچی جنتی عورتوں کی سردار ان کی بھی مثال دینے سے گریز نہیں کیا اور یہ کوئی گستاخی اور توہین شمار نہیں کیا. بالکل. لہٰذا جب کبھی کوئی مثال دی جاتی ہے تو اس کو مثال کے طور پہ ہی لینا چاہیے. میں نے وہ پچھلی ویڈیو میں غالباً میں نے کہا کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سارے جن سارے فرشتے سارے پیغمبر بھی مل کے کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دے دیں کیا اللہ تعالیٰ اس گواہی کے اوپر یقین کر کے اس شخص کو سزا دے گا؟ نہیں. تو میں نے یہ بتایا تھا یہ اللہ میں اور مخلوق میں فرق ہے. جو آپ کہتے ہو نا کہ
چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی چاہیے تو اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی سیڑھی چاہیے. تو دنیا میں تو سزا کے لیے جج چاہیے تو جج کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے. تو جج تو پھر دنیا میں جھوٹے گواہوں کے اوپر بھی فیصلہ کرے گا اور اسے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی ہے. اگر ایک بندے نے جھوٹی قسم کی وہ تو دل کے حال تو نہیں جانتا, لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے پھر جج کی مثال تو نہیں دی جا سکتی. لہٰذا اللہ کے لیے سیڑھی اور چھت کی مثال بھی نہیں دی جا سکتی.